بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلم نور أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور حفاظ اعظام اور پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، جیسا کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ ہمارے علاقے کے علماء کرام اور آپ لوگوں کے تعاون سے تقریباً اپنے اس علاقے میں 14-15 پروگرام الحمدللہ ہوتے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے اس سے پہلے بھی یہاں ہوا ہے، کئی پروگرام ہوئے ہیں، خواتین کے بھی ہوئے ہیں اور مرد اور خواتین سب کے ملا کے بھی ہوئے ہیں۔ یہ آپ سب کے تعاون سے ہی ہوتا ہے، کوئی ایک آدمی کچھ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ ایک انجن کا پارٹس ہوتا ہے، ہر انجن کے اندر جتنے بھی پارٹس ہوتے ہیں سب کی ضرورت ہے، ایک سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، سب کا بھرپور تعاون برابر کا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھیوں کی، آپ حضرات کی محبت ہے اور محنت ہے کہ یہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں، اور میں بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر ہمارے علماء کرام بھی اور آپ حضرات بھی ماشاءاللہ بہت بیدار ہیں۔ جب کبھی کوئی آواز لگائی جاتی ہے تو الحمدللہ وہ پروگرام کامیاب ہی نہیں ہوتا ہے، بہت اچھی طریقے سے کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس عمل کو قبول فرما لے اور ہم سب کے لیے اللہ تعالی اس کو ذریعہ نجات بنا دے۔ اصل کام کرنا نہیں ہے، اللہ قبول کر لے تو تھوڑا سا عمل بھی اس کے دربار میں بہت ہے، نہ قبول ہو تو پھر محنت ہی محنت ہے، اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما دے اور اس عمل کو قبولیت سے اللہ سرفراز فرما دے۔ آج کا ہمارا یہ جو پروگرام دکھا ہے، اس میں ہمارے بچوں نے اور آپ کے بچوں نے، گاؤں کے بچوں نے انتہائی بہترین پروگرام پیش کیا ہے۔ نعت بھی پڑھی ہے، تقریر بھی کی ہے، مکالمہ بھی پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسئلے مسائل کے عنوان سے بہت قیمتی باتیں بچوں نے کی ہیں، لیکن ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بچے ہیں بیان کر رہے ہیں۔ وہ بچوں سے بیان کرانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم ہلکے میں لے کے چھوڑ دیں۔ وہ بچے جو چھوٹی چھوٹی باتیں آ کر کے ہمارے سامنے کہہ کے چلے جاتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان باتوں کو ہم لوگ آسانی سے یاد کر لیں۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کو کہیں ڈھونڈنا چاہو تو شاید ملے گا نہیں، لیکن گھنٹے 2 گھنٹے کے پروگرام میں بچوں کے ذریعے سے بہترین معلومات، دینی معلومات، عقائد کے اعمال کی معلومات ہمیں اور آپ کو ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے ہی بچے ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو اور ترقیات سے نوازے۔ میں آپ حضرات کے سامنے آج اس مجلس کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں، خدا را ہم اور آپ ان کے اوپر رحم و کرم کریں۔ یہ ہمارے پاس ایسی کوئی دولت نہیں ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بچے ہمارے لیے دنیا کے لیے بھی زینت ہیں اور ہمارے آخرت کے بھی ذریعہ ہیں۔ اگر ہم نے ان بچوں کو صحیح اخلاق سکھا دیا، صحیح عقیدہ بتا دیا، صحیح اعمال پہ ڈال دیا، ان کی اصلاح کر دی، دیندار بن گئے، اخلاق مند بن گئے، یقین مانیے ہم اور آپ اس دنیا میں تو نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے، لیکن ہماری تھوڑی سی توجہ کی وجہ سے یہ بچہ جو بھی نیک عمل کرے گا، چھوٹا یا بڑا، تھوڑا یا زیادہ، اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے عمل کے برابر ہمیں اور آپ کو اجر دیتے رہیں گے۔ مال و دولت تو ہم چھوڑ کے جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا، لیکن ہمارے بچے جو دین پر عمل کریں گے، جو ہم ان کو سکھائے ہوں گے، موقع دیا ہوگا، اس کا اجر ہمارے لیے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ان بچوں کے عمل کے برابر بھی ملے گا، اور ہماری تربیت سے اگر ہمارے بچے اور بچیاں اچھی بن گئی تو یہ بچے اور بچیاں جب اپنے بل بچوں کو اچھا بنائیں گے، ان کو دیندار بنائیں گے، تو ان کے برابر بھی ہمیں اور آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہمارے لیے دنیا کے لیے بھی ذخیرہ ہیں اور ہمارے لیے آخرت کے بھی ذخیرہ ہیں۔
اور یہ اس وقت جو ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور دینی پروگرام انہوں نے پیش کیا ہے، آپ یقین مانیے کہ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو علم ایک روشنی ہے، علم ایک روشنی ہے، یہ ساری لائٹیں آپ بند کر دیجئے، جو ہے روشنی چلی جائے، بجلی چلی جائے، آپ کو گھر تک پہنچنے میں دشواریوں کا سامنا ہوگا، کہیں کیچڑ ہوگا، کہیں کانٹا ہوگا، کہیں روڑے ہوں گے، ہم اور آپ بچ نہیں سکتے ہیں، کہاں لڑک جائیں کہاں چلے جائیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن جب روشنی ہو جاتی ہے، ہاتھ میں ٹارچ ہو جاتی ہے، لائٹ آ جاتی ہے، تو پورا گھر، پورا علاقہ اور پورے راستے سب روشن ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کو کیچڑ بھی دکھائی دیتا ہے، کانٹے بھی دکھائی دیتے ہیں، روڑے بھی دکھائی دیتے ہیں، گڈھے بھی دکھائی دیتے ہیں، پانی بھی دکھائی دیتا ہے، ہم بہت بچ بچا کر کے اپنے گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر روشنی نہیں ہے تو روشنی نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کہیں ہی ٹھوکر کھا کر کے چلا جاتا ہے۔ شیطان یہی چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے اور آپ سے علم کی روشنی وہ چھین لے، ہمارے اندر صحیح اور غلط کی تمیز نہ رہ جائے، کیا صحیح راستہ ہے، کون سا غلط راستہ ہے، کون سا عمل اچھا ہے، کون سا عمل خراب ہے۔ جب یہ چیز ہمارے پاس نہیں رہے گی، ہمیں جانکاری نہیں رہے گی، تو ہم اچھا کریں گے برا سمجھیں گے، برا کریں گے اچھا سمجھیں گے، ہماری زندگی برباد ہو کر کے رہ جائے گی۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز ہمیں اور آپ کو جو دیا گیا ہے، ہم اور آپ علم حاصل کریں، جانکاری لیں، جانکاری لینے کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ہمارا کون سا راستہ اچھا ہے، کون سا غلط ہے، تو ہم اس راستے پہ چلیں گے جو راستہ ہم کو اللہ سے ملا کے جنت پہنچا دے گا، اور اس راستے کو ہم چھوڑ دیں گے جو شیطان ہمارا راستہ ہوگا، جس پہ چل کے ہم جہنم میں پہنچنے والے ہوں گے۔ تو ہم اپنے ننھے منھے بچوں کو یہ نہ سمجھے کہ وہ معمولی ہیں، یہ ہمارے لیے سب کچھ ہیں، ان کو دین کی تعلیم دلانا ہمارے سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ان کا کھانا پینا، دوا، علاج اور دنیا کی تمام ضروریات پوری کرنا تو جو ہے ہی ہے، لیکن موجودہ وقت میں ان بچوں کو سب سے اہم جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہے کہ ہم ان کو دین کی تعلیم دیں۔ علم ہوگا راستہ بندہ نہیں بھٹک سکتا، علم نہیں ہوگا تو کبھی بھی وہ راستہ بھول سکتا ہے۔ میں ایک واقعہ سناؤں، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے ابر رحمت، اس میں ہم لوگوں نے بھی پڑھا تھا، بچپن میں پرائمری میں پڑھا تھا کہ شیطان کا حال یہ ہے، جو ابلیس ہے نا، وہ شیطانوں کا بادشاہ ہے، وہ اپنا روزانہ تخت پانی پر بچھاتا ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی شیطان ہوتے ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے سب کی کارگزاری لیتا ہے کہ آج تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، سب کی کارگزاری لیتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، وہ جس حساب سے وہ کام کر کے آتے ہیں اسی حساب سے ان کو انعام دیتا ہے۔ تو ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن شیطان نے اپنا تخت پانی کے اوپر بچھایا اور اس کے بعد تمام لوگوں کی کارگزاری لینا شروع کر دیا۔ کوئی شیطان آیا، اس نے کہا کہ آج تو ہم نے فلاں کو قتل کرا دیا، ٹھیک ہے کرا دیا۔ کسی نے آ کر کے کہا کہ آج تو ہم نے بدکاری کرا دی، کسی نے کہا کہ ہم نے چوری کرا دیا، کس نے کہا ہم نے ڈکیتی ڈلوا دیا، کسی نے کہا ہم نے غیبت کرا دیا۔ جتنے بھی شیطان تھے، اس کے کارندے تھے، سب نے آ کر کے بڑے بڑے گناہ گنوائے، شراب پلوا دیا، جوا کھلوا دیا، بدکاری کرا دیا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیا، یہ سارے برائیوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے ایسے ایسے عمل کرا دیے۔ شیطان سننا ہے اور خاموش ہے۔ اتنے ہی میں ایک شیطان آیا اور اس نے کہا کہ آج دو بچے اسکول پڑھنے جا رہے تھے، مدرسہ مکتب پڑھنے جا رہے تھے، ہم نے ان کو مکتب جانے سے روک دیا۔ اتنا سننا تھا کہ ابلیس اچھل پڑا اور بہت خوشی منائی، اس کو گود لے لیا اور بہت مبارک باد اس کو دیا اور کہنے لگا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی قتل کرا کے آیا ہے، ایک لڑائی جھگڑا کرا کے آیا ہے، ایک جو ہے شراب پلوا کے آیا ہے، ایک جوا کھلوا کے آیا ہے، ایک بدکاری کروا کے آیا ہے، اتنے بڑے بڑے خطرناک گناہ، اس پر داد نہیں ملے۔ دو چھوٹے چھوٹے بچے جو مکتب جا رہے تھے، معصوم ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مکتب جانے سے روک دیا تو اس پر بہت داد مل رہی ہے۔ سارے شیطان ناراض ہو گئے، پہلے کہ ہم نے اس سے بڑے بڑے کام کیے، اس پر کوئی انعام نہیں،
کوئی ہماری تعریف نہیں ہو رہی ہے، لیکن معصوم بچوں کے مکتب جانے سے روک دیا تو اس کی بڑی تعریف ہو رہی ہے۔ ابلیس سمجھ گیا کہ ان شیطانوں کو علم کی حقیقت پتہ نہیں ہے، سمجھانا چاہیے ان کو کہ علم کیا چیز ہوتی ہے۔ شیطان نے کہا ٹھیک ہے، تم نے اتنے بڑے بڑے کام کرا دیے، بہت اچھی بات ہے، اور اس نے جو 2 بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، چلو میں تم کو سمجھائے دیتا ہوں، کر کے دکھا دیتا ہوں، تاکہ تمہارے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ جانکار اور ناجانکار میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ نکلا وہاں سے، باہر نکلنے کے بعد اپنے ساتھ تمام شیطانوں کا پورا گروہ لیا اور کہا چلو میرے ساتھ۔ آگے گیا، ایک گدھا پکڑ دیا، گدھا پکڑ لینے کے بعد جا کر کے ایک عابد کے دروازے پر پہنچا۔ عابد کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین کا علم زیادہ نہیں تھا، لیکن اللہ کی عبادت بہت کرتے تھے، بہت کرتے تھے۔ گدھا پکڑا، جا کر کے ان کے دروازے پہ پہنچا۔ دروازے پہ پہنچنے کے بعد رات کا وقت ہے، جا کر کے کھنڈی کھٹکھٹایا اور اندر سے جب آواز آئی کہ کون ہے، تو یہ تو ہے ابلیس شیطان۔ لیکن اس ابلیس نے کہا کہ دیکھو میں جبرائیل ہوں اور یہ براق لے کر کے آیا ہوں، جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے، اس کو کہتے براق، جس پہ آپ سواری کیے تھے۔ گدھا پکڑ کے لے گیا اور ابلیس ہے، لیکن عابد جو بہت عبادت کرنے والے تھے، دین کا علم ان کو نہیں تھا، ان کے دروازے پہ جب دستک دیا، کھٹکھٹایا، نکلے، پوچھا کون ہے، کہنے لگا میں جبریل امین ہوں اور یہ براق حاضر ہے۔ اللہ کو آپ کی عبادت اتنی پسند آ گئی ہے، اتنی پسند آ گئی ہے کہ اللہ نے آپ کو معراج پہ بلایا۔ اگر ہم سے اور آپ سے کوئی آج کل آ کر کے کہہ دے کہ چلو اللہ نے معراج پہ بلایا، تو چلے جائیں گے؟ بھائی نہ نبی ہے، نہ جبریل آئیں گے، نہ کسی کو معراج ہونے والی ہے۔ اگر علم ہے، جانکار آدمی ہے، وہ اللہ والے تو بہت تھے، عبادت گزار بہت تھے، لیکن دین کا علم ان کو نہیں معلوم تھا کہ جبریل امین اب آنے والے نہیں ہیں، اب کسی کو معراج وراج ہونے والی نہیں ہے، براق اب نہیں آئے گا، ان کو یہ جانکاری نہیں تھی۔ عبادت گزار تھے، وہ یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے ہم اتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو بہت پسند آ گئی ہو تو ہم کو بھی بلا لیا ہو۔ نکل پڑے باہر، بیٹھ گئے اس کے براق پہ، لے جا کر کے باہر کیڑا کوڑا کچڑا جہاں پڑتا تھا، وہاں جا کر کے ابلیس نے ان کو دھکا دے کر پھینک دیا، پھر آگے چلا گیا اور جا کر کے ایک ایسے دروازے کے اوپر اس نے دستک دی جو عبادت گزار تو زیادہ نہیں تھے، لیکن وہ عالم تھے، جانکار تھے، دین کا علم ان کے پاس تھا۔ وہاں جا کر کے دستک دیا، انہوں نے پوچھا کون ہے، کہنے لگا میں جبریل ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ براق حاضر ہے، آپ کو معراج پہ بلایا ہے۔ جانکار تھے نا، ان کی لائٹ جل گئی فوراً، یار یہ تو دھوکہ دینے والا ہے، پیغمبر آخر الزماں کے بعد کہاں جبریل، کہاں براق اور کہاں معراج، یہ تو مجھے دھوکہ دینے آ رہا۔ کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان ہے، ابلیس ہے، مجھے دھوکہ دینے آیا ہے، نبی کے بعد کوئی معراج، کوئی براق اور کوئی جبریل آنے والے نہیں، تو کہاں سے آ گیا ہے، تو تو شیطان لگتا ہے، مجھے دھوکہ دینے آیا ہے۔ شیطان فوراً وہاں سے ہٹ گیا، ہٹنے کے بعد اس نے اپنے پورے شیطانوں کی میٹنگ کر لی اور کہا دیکھو وہ عبادت گزار تو بہت تھا نا، لیکن وہ جانکار نہیں تھا، دین کا علم اس کے پاس نہیں تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ شریک ہو گیا، ہماری بات اس نے مان لی اور ہمارے ساتھ آیا، ہم نے لے جا کر کے اس کو دھکا دے دیا اور وہ دنیا کے اندر ہی رسوا ہو گیا۔ اور یہ دوسرا آدمی جو تھا وہ جانکار تھا، عبادت زیادہ نہیں کرتا تھا لیکن جانکار تھا، اور جانکاری کی وجہ سے وہ ہمارے پھندے سے بچ گیا۔ یہ جو بچے دونوں جا رہے تھے پڑھنے کے لیے، اگر یہ بچے دونوں پڑھ لکھ کر کے جانکار بن جائیں گے تو ان کی نسلوں کو بھی جو ہے گمراہ نہیں کیا جا سکتا، یہ غلط کام نہیں کرنے والے ہیں۔ اور اگر یہ بچے رک گئے، مکتب نہیں گئے، ایمان عقیدے کی بات انہوں نے نہیں سیکھی، تو ان کو
کو چاہے کتنے بڑے عبادت گزار ہو جائیں گے، ان کو جب چاہا جائے گا گمراہ کر دیا جائے گا۔ دوستو ہمارے حالات اس وقت کے بہت خراب ہیں، ساری دنیا ہمارے ایمان کو چھیننے کے در پہ ہے۔ اگر ہم نے ان مکتبوں کو مدرسوں کو مضبوط نہیں کیا تو پھر ہماری نسلوں کے ایمان کے بڑے خطرے ہیں۔ اس لیے یہ مکتب ہیں، ان کو بچہ نہ سمجھیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی پوری ہو رہی ہے، چلے جائیں گے، لیکن کیا یہ ہماری آل اولاد، ہماری بال بچے بچیاں یہ صحیح عقیدے پر رہیں گی؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ گارنٹی صرف یہی ہے، ان کے ساتھ احسان یہی ہے کہ پہلے ہم ان کو مکتب کی، دین کی، ایمان کی، عقیدے کی بات سکھا دیں، اس کے بعد دنیا کی ساری تعلیم دلاتے رہیں، پھر کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ ان کو گمراہ ہونے سے بچا لے گا، اور اگر دینی تعلیمات نہیں ہیں تو کبھی بھی ان کو بھڑکایا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے، عمل نصیب فرمائے، اور اپنے بچوں کے تئیں ہمیں اور آپ کو فکر مند ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔